ویلکم بیک۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے تمام دروازے بند کر دیے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا۔ میں آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی فریق سے بھی مذاکرات کے دروازے بند کر رہا ہوں۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج سے پارٹی کو ہدایت کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 6 پارٹی رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی اجازت دے رکھی تھی۔ میں نے کبھی کسی کو بات چیت سے نہیں روکا۔ 8 ستمبر کے جلسے کی تاریخ اور این او سی اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا۔ ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے 21 ستمبر کو لاہور میں جلسہ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاری پر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بڑا ایکشن لے لیا۔ ایاز صادق نے آئی جی اسلام آباد کو تمام گرفتار ارکان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے آئی جی اسلام آباد کو ایوان میں طلب کیا تھا۔ ایاز صادق نے آئی جی اسلام آباد پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا، پارلیمنٹ لاجز اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے گرفتاریاں ناقابل قبول ہیں۔ اپنے اراکین کی تضحیک اور تذلیل برداشت نہیں۔ بتائیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے اراکین کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ سارے معاملے کی تفصیلی انکوائری کریں۔ قانون کے مطابق پارلیمنٹ کے باہر سے جس کو مرضی گرفتار کرے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے فوری طور پر گرفتار اراکین کی رہائی کا حکم دے دیا۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا، جی سر، اس معاملے کو دیکھتا ہوں اور آپ کو رپورٹ کروں گا۔ واقعے کی تمام تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ کل رات ہمارے رہنماؤں کو پارلیمنٹ ہاؤس، مسجد اور حجرے سے اٹھایا گیا۔ کل رات جو ہوا وہ پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا، جسے پاکستان کی تاریخ میں کالے باغ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے۔ کل رات جو ہوا پارلیمان کے ساتھ ہوا۔ اسپیکر صاحب، ہم اسرائیل میں نہیں ہیں۔ قومی اسمبلی میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ جب آپ کہیں کہ بانی پی ٹی آئی نہیں تو پاکستان نہیں، تو اس کا کیا ری ایکشن آئے گا؟ اس قسم کی باتیں کل کے ری ایکشن کو جواز فراہم کرتی ہیں۔ کل کا عمل پرسوں کا ری ایکشن تھا۔ پاکستان کے وجود کو پرسوں چیلنج کیا گیا، پاکستان کے فیڈریشن کو چیلنج کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ خواجہ آصف نے کہا کہ یہ جب بھی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں فوج سے بات کرنی ہے، یہ سیاسی ڈی این اے کا مسئلہ ہے۔ اجلاس میں پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے خواجہ آصف کی تقریر میں مداخلت کی اور تقریر کے دوران علی محمد خان نے سیٹ سے اٹھ کر شور شرابہ شروع کر دیا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ کل کا واقعہ ایک تسلسل کا ایک حصہ ہے۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے۔ اسلام آباد جلسے میں این او سی کے خلاف ورزی کے بعد پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر سمیت متعدد رہنماؤں کو رات گئے حراست میں لے لیا گیا۔ شیر افضل مروت، زین قریشی سمیت دیگر اراکین قومی اسمبلی کو اسمبلی کے باہر سے حراست میں لیا گیا۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں ریڈ زون اچانک سیل، سنگجانی جلسے میں قانون کی خلاف ورزیوں پر پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن۔ بیرسٹر گوہر، حامد رضا، شیر افضل مروت، شعیب شاہین، زین قریشی، شیخ وقاص سمیت پی ٹی آئی کے متعدد اہم رہنما گرفتار کر لیے گئے۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے تمام پی ٹی آئی اراکین کو حراست میں لے لیا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے ایم این اے زین قریشی اور شیخ وقاص اکرم کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے حراست میں لیا۔ پولیس کی جانب سے ایم این اے نسیم الرحمان، شاہ احد خٹک اور سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے قبل چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت اور شعیب شاہین کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس نے ریڈ زون کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے۔ ڈی چوک، نادرہ چوک، سدینہ اور میرج کے مقام سے ریڈ زون مکمل سیل کر دیا گیا۔ دوسری جانب علی محمد خان پارلیمنٹ ہاؤس سے روانہ ہو گئے۔ پولیس نے انہیں گرفتار نہیں کیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات 3 تھانوں میں درج کیے گئے ہیں۔ مقدمات اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر 2024 کے تحت درج کیے گئے۔ مقدمات میں کار سرکار میں مداخلت، توڑ پھوڑ اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی دفعات شامل ہیں۔ سندھ میں منشیات کی تیاری۔
سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے ارکان کو گرفتار کرنا نامناسب ہے۔ اسلام آباد کی نیو کچہری میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ 20 ستمبر تک انتظار کریں، دیکھیں آسمان کیسے کیسے رنگ بدلے گا۔ قبل ازیں اسلام آباد کی مقامی عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور شیخ رشید احمد کے خلاف تھانہ آپ پارہ میں درج مقدمے میں بریت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اس موقع پر شیخ رشید، صداقت عباسی اپنے وکلا سردار مصروف اور سردار شہباز کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا، اچکزئی صاحب کہنے کو جمہوریت کے لیے لڑتے ہیں لیکن وزیر اعظم کو بے ایمان کہا۔ عدم اعتماد کے وقت 5 منٹ میں اسمبلی ختم کی، اس وقت جمہوریت نہیں تھی۔ کیا آپ کو عدم استحکام کے لیے ووٹ ملا یا 9 مئی کے لیے ووٹ ملے؟ کسی کی ماں بہن کو نہیں چھوڑا، یہ کیسا کلچر ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ علی محمد خان آج بھی موقع ہے ان کو سمجھائیں۔ اختلاف رائے یہ نہیں کہ میں نہیں تو پاکستان نہیں، آج ایوان کی عزت و تکریم سب کو یاد آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ نہیں تھا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شہباز شریف نے کیا ان کو مذاکرات کی دعوت نہیں دی؟ ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پارلیمنٹ میں ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ جنگ کی ابتدا نہیں بلکہ نتائج ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین کی بازیابی کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے طلب کرنے پر آئی جی اسلام آباد پولیس عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ باضابطہ گرفتاری ڈال دی گئی ہے تو حبس بے جا کا کیس تو ختم ہو گیا، اگر جوڈیشل ریمانڈ ہو جاتا ہے تو پھر ضمانت کی درخواست کا آپشن ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ شعیب شاہین کے خلاف سنجانی اور تھانہ نون میں اور بھی ایف آئی آرز ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی معاملہ ATC میں ہے، دیکھ لیتے ہیں جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے یا جوڈیشل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شعیب شاہین بازیابی کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ خبر آپ کو دیں گے، لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کو عہدے پر بحال کر دیا۔ جسٹس چودھری محمد اقبال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین نادرا کی تقرری کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کر دیا۔ جسٹس چودھری محمد اقبال نے سوال کیا کہ درخواست میں کون سا نوٹیفیکیشن چیلنج ہوا تھا۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ درخواست میں نگراں حکومت کا چیئرمین نادرا کی تقرری کا نوٹیفیکیشن چیلنج ہوا تھا۔ درخواست گزار کی درخواست صرف نگراں حکومت کے نوٹیفیکیشن کی حد تک محدود رہی۔ درخواست گزار نے کبھی بھی نئے رول کو چیلنج نہیں کیا۔ واضح رہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس عاصم حفیظ پر مشتمل 1 رکنی بینچ نے چیئرمین نادرا کی تعیناتی کو کالعدم قرار دیا تھا۔ درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ عدالت چیئرمین نادرا کو عہدے سے ہٹانے کا سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ سپریم کورٹ نے نیشنل پارک ایریا میں بنے ریسٹورنٹس کی نظر ثانی کی درخواستوں کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے نیشنل پارک ایریا میں بنے ریسٹورنٹس کی نظر ثانی کی درخواستیں خارج کرتے ہوئے اپنا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیشنل پارک میں قائم ریسٹورنٹس کے حق میں دی گئی آبزرویشنز واپس لے لی ہیں۔ عدالت کی جانب سے نیشنل پارک ایریا میں بنے ریسٹورنٹس کو کسی اور جگہ لیز کے وقت ترجیح دینے کی آبزرویشن واپس لے لی گئی۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ نیشنل پارک ایریا میں بنے ریسٹورنٹس نے رضاکارانہ 3 ماہ میں ریسٹورنٹ ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ عدالت میں یقین دہانی کے باوجود نظر ثانی دائر کرنا عدالت کے ساتھ مذاق ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ رضاکارانہ 3 ماہ میں ریسٹورنٹس ختم کرنے کی یقین دہانی کے بعد نظر ثانی دائر کرنا توہین آمیز ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے عوامی نیشنل پارٹی کے صدر سینٹرل ایمل ولی خان کی ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے اقدامات پر بھی گفتگو کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ آج سیاسی و گروہی تفریق سے بلند ہو کر پاکستان کو دہشت گرد گروہوں سے پاک کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی ہر شکل میں قابل مذمت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف قومی بیانیہ پاکستان کی آواز ہے، لہٰذا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا۔
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے سوال کیا ہے کہ خاتون کی فیک ویڈیو بنا کر لگا دینا اتنا آسان کیوں ہے۔ یہ بات عظمہ بخاری نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنے نازیبہ ویڈیو لیک کیس کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک فلم میں تو تاریخ کے بعد تاریخ سے حل نکل آیا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ میرے کیس میں تاریخ کے بعد حل نکلے گا۔ عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ میرا کیس کسی ایک شخص کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک پالیسی کے بارے میں ہے کہ خاتون کی فیک ویڈیو بنا کر لگا دینا اتنا آسان کیوں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے کہنا تھا کہ جن اکاؤنٹ سے یہ گند اپلوڈ ہوتا ہے ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آپ کو بتائیں سپریم کورٹ بار نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری پر ملک گیر احتجاج کا اندیا دے دیا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان، شعیب شاہین اور شیر افضل مروت کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ سپریم کورٹ بار نے تینوں وکلا کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر گرفتاریاں بلا جواز ہیں۔ تینوں وکلا سپریم کورٹ کے وکیل اور سپریم کورٹ بار کے ممبران ہیں۔ وکلا کی گرفتاری غیر قانونی اور آزادی اظہار رائے کے خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ بار نے بیان میں کہا کہ وکلا کی گرفتاری سیاسی انتقام ہے جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ حکومت آئینی اقدار کو مد نظر رکھے اور ایسے اقدامات سے گریز کرے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے رابطے میں نہ ہونے کی اطلاعات تشویشناک تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہوتا ہے کہ وزارت اعلیٰ کے لیے غلط انتخاب کیا گیا۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ ایک بیان میں فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو خیبر پختونخوا کے عوام کے مفاد کے لیے استعفا دینا چاہیے۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے رابطے میں نہ ہونے کی اطلاعات تشویشناک تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہوتا ہے کہ وزارت اعلیٰ کے لیے غلط انتخاب کیا گیا۔ واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور پہنچ گئے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا کہنا ہے کہ بھارت سمیت ہمارے دیگر پڑوسی ممالک ایران کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں۔ ایران سے پائپ لائن معاہدہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے، ہم 18 ارب ڈالرز کہاں سے دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ موجودہ مالی حالات میں ہم 18 ارب ڈالر نہیں دے سکتے۔ امریکہ سے اس معاملے پر ڈپلومیسی کی جائے تاکہ واشنگٹن ہمیں ایران کا ساتھ دیا گیا معاہدہ مکمل کرنے دے۔ مزید تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ ہے کہ امریکی دباؤ پاکستان کو ایران پائپ لائن معاہدہ پورا کرنے نہیں دے رہا۔ نیوز ویب سائٹ سے گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا کہ ایران سے پائپ لائن معاہدہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے، ہم 18 ارب ڈالرز کہاں سے دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ موجودہ مالی حالات میں ہم 18 ارب ڈالر نہیں دے سکتے۔ امریکہ سے اس معاملے پر ڈپلومیسی کی جائے تاکہ واشنگٹن ہمیں ایران کے ساتھ کیا گیا معاہدہ مکمل کرنے دے۔ پاکستان کو ہمیں کوئی ایسا راستہ ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم یہ کمٹمنٹ جو ہے اس کو 18 ارب ڈالر کے بجائے اسے اس چیز سے فائدہ اٹھائیں۔ کوئی ڈپلومیسی جو ہے کے ساتھ کسی کو بیچ میں ڈالیں کہ بھئی ہمارے بقا کا معاملہ، ہم 18 ارب روپے کہاں سے دیں گے؟ ہم 18 ارب چھوڑ کے جو ہے 18 ملین نہیں دے سکتے جو ہے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ ایران عالمی عدالت جا رہا ہے تو اسے اپنے حقوق کا تحفظ کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسرے ممالک سے کہا جائے کہ وہ امریکہ کو کہیں ہمیں یہ معاہدہ کرنے دے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ کاروبار پر بھارت سمیت دوسرے ممالک پر کوئی پابندیاں نہیں لگی، جبکہ پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس وقت جو ہمارے مالی حالات ہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی رقم جو ہے صرف اس لیے کہ ہم امریکہ سے یا کسی اور کو ناراض نہیں کرنا چاہتے جائیں، لیکن آپ دیکھیں ایران جو ہے ایران سے کاروبار کر رہا ہے اور بہت سے ملک جو ہے ایران سے کاروبار کر رہے ہیں، ان پہ کوئی سینکشن نہیں لگی، لیکن ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، ہمیں اس میں سے راستہ نکالنا چاہیے۔ سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ، منشیات کی تیاری اور کھپت میں استعمال ہونے والی اشیاء کی فروخت پر پابندی عائد کر دی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں پابندی منشیات کے استعمال کے خلاف ہماری جنگ میں اہم قدم ہے، مقصد ایسے آلات کی دستیابی کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔